قرآن جسم انسان کو قابو میں رکھنے والی کتاب۔ انسانی آواز کنٹرول میں رکھنے کے لیے قرآن فرماتا ہے اور اپنی آواز کو آہستہ رکھو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 19۔ انسانی الفاظ کنٹرول میں رکھنے کے لیے قرآن فرماتا ہے اور لوگوں سے بھلی بات کہنا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 84۔ انسانی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے قرآن فرماتا ہے اور مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ النور آیت نمبر 30۔ انسانی چال ڈھال کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن پاک فرماتا ہے اور زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ انسانی حرص و طمع کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن پاک فرماتا ہے اور تم ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں۔ کھانے پینے اور دیگر اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن فرماتا ہے فضول خرچی مت کرو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 31۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی اور پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ القرآن سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33۔ اللہ عز و جل کا پیغام بندوں کے نام۔ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہ ہوگی۔ سورہ غافر آیت نمبر 16۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ سورہ المومنون آیت نمبر 17۔ جو لوگ میرا جسم میری مرضی جیسے بے ہودہ مارچ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ قرآن پاک میں اللہ پاک کے اس حکم کو دھیان سے پڑھ لیں۔ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو عزائم کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ۔ جہاں کہیں بھی تم ہو موت بہرحال تمہیں آ کر ہی رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ سورہ النساء۔ آخرت کو نہ بھولو۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں آخرت سے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں، مال و دولت تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا۔ سورہ تکاثر۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ تعالی ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع و خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے۔ صحیح بخاری۔ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور اس دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ سورہ یونس۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یقیناً ہم نے انسان کو مشقت برداشت کرنے والا پیدا کیا ہے۔ سورہ البلد۔